یوٹیوب کی کمائی کیسی ہے دوال کے ساتھ؟ جب آپ نے پرانا ٹاپک ہو گیا اور اس پہ تو بہت دفعہ جواب دے چکا ہوں، اب تو میں الزامی جواب پہ آ گیا ہوں، تحقیقی جواب میں نے چھوڑ دیے. یوٹیوب کی آمدن حرام ہے تو جتنے ٹی وی اینکرز ہیں ان کی آمدن بھی کیا ہے؟ حرام، کیونکہ ایڈورٹائز کیا ہے. جتنے اسکالرز ٹی وی میں جاتے ہیں ان کو جو پیسے ملتے ہیں ان کی آمدن بھی کیا ہے؟ حرام. اور جتنے بھی صحافی ہیں، مبشر لقمان، جاوید چودھری، ان کو بھی پیسے ایڈورٹائزمنٹ ہی کے ملتے ہیں. یوٹیوب جو ٹی وی دیتا ہے اپنے ماموں کے گھر سے تھوڑی لا کے دیتا ہے، ٹی وی کو جو ارننگ ایڈورٹائز سے ہوتی ہے وہی دیتا ہے. تو مبشر لقمان، جاوید چودھری کی تنخواہ بھی کیا ہو گئی؟ حرام. اور جب ان کی تنخواہیں حرام تو ان کے ہاتھ کی چائے پینا بھی کیا ہو گیا؟ حرام. تو عجیب بات ہے، آپ کو صرف ایک یوٹیوب ملا ہے، باقی سب سے آپ نظر پھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو رائے یہاں ہے وہی رائے وہاں. لوگ کہتے ہیں بھائی بعض اسکالرس آمدن نہیں لیتے، بہت نیک ہیں، میں مانتا ہوں بعض تقویٰ کی وجہ سے نہیں لیتے، لیکن اس میں تقویٰ ہے یا نہیں اس کو میں بہت دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا. لیکن مجھے ان کی نیت پہ شک نہیں ہے، ان کی رائے یہ کہ تو نہیں لیتے. لیکن کچھ اسکالرس پتہ ہے کیوں نہیں لیتے؟ وہ جب نیا نیا یوٹیوب آیا تھا تو انہوں نے بغیر تحقیق کے فتویٰ جھاڑ دیا کہ حرام ہے آمدن، اور اتنی ڈھٹائی سے جھاڑا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے اتنی آمدن ہو سکتی ہے. بعد میں ڈھٹائی سے جھاڑ دیا، اب وہ پچھتا رہے ہیں، اب رجوع کر نہیں سکتے. تو اب وہ اسی کو کیش کرانا شروع کر دیا کہ دیکھو میں کماتا نہیں ہوں، یوٹیوب سے میرے پیسے نہیں آتے، فلانے کے پیسے آتے ہیں، دیکھو میرے پاس پیسے نہیں آتے. او بھائی آپ کے پاس پیسے اس لیے نہیں آتے کہ اب آپ جائز کہو گے تو آپ نے پہلے اتنی ڈھٹائی کے ساتھ ناجائز کہا تھا بغیر تحقیق کے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اتنی انکم ہو سکتی ہے فیوچر میں. شروع میں کسی کو پتا تھا؟ تو اب آپ پھنس چکے ہو برے طریقے سے. اب آپ دلائل کا جواب نہیں دے رہے جو ہم دلائل دے رہے ہیں. 20 دفعہ دلائل دے چکا ہوں، ان کا ایک دفعہ بھی کسی کے پاس سے جواب نہیں آتا. اب یہی ہوتا ہے، وہ دیکھو فلانا مولوی یوٹیوب سے کما رہا ہے، فلانا کما رہا ہے، میں نہیں کماتا. لوگ کہتے ہیں آپ بہت نیک. وہ بھائی نہیں کمانا اس لیے کہ وہ پھنس چکے ہیں. فتویٰ پہلے دے دیا تھا جب اتنی ارننگ ہوتی نہیں تھی. جب ہم نے فتویٰ دیا تھا، جب ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارا کوئی یوٹیوب چینل ہوگا، مونیٹائزیشن بھی ہوگی. اس وقت ہم نے جواز کا فتویٰ دیا تھا، کیونکہ ہم نے پینل بیٹھتا ہے نا علماء کا. مدارس میں ایسا نہیں ہوتا کوئی مفتی اٹھے کچھ بھی پھینک کے چلا جائے. فتویٰ جب کوئی مفتی لکھتا ہے نیا فتویٰ، خاص طور پہ اس پہ پینل بیٹھتا ہے، ہر لحاظ سے پازیٹیو نیگیٹو اس پہ غور ہوتا ہے، بڑے بڑے مفتیوں کے دستخط پھر جاتا ہے وہ. تو جو آج کل یوٹیوب پہ جو اسکالرز آ رہے ہیں ان سے جب پوچھو ٹھک سے جواب، ان کی کوئی تحقیق تھوڑی ہوتی ہے. پھر یہ رجوع کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ویسے تو 2-4 چیزوں میں رجوع کر لیتے ہیں تاکہ لگے کہ ہم رجوع بھی کرتے ہیں. لیکن اگر یہ ان کی ایک ایک غلطی ان کو بتاؤ تو رجوع اتنا ہوگا، لوگ کہیں گے بچا کیا. تو اس لیے وہ بعض تو اسکالر پھنس چکے ہیں بھائی. وہ اس لیے کہ اس چیز میں نہیں آپ آیا کرو کہ کماتے نہیں. ہاں کچھ ایسے بھی ہیں جو واقعی نہیں کما رہے اور ان کا خیال یہ کہ یہ احتیاط کے کیا ہے خلاف ہے. تو کچھ ایسے بھی ہیں ان کا خیال ہے کہ بھائی احتیاط کے وہ نیک ہیں.